السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ انٹرویوز میں علم کلام کے حوالے سے بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم علم کلام کی تعریف، علم کلام کی اقسام، علم کلام کا بانی کون ہے، علم کلام کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے، علم کلام کیسے وجود میں آیا، اس کے پیدا ہونے کے کیا اسباب ہیں، کس مسلمان اہم طبقے نے علم کلام کی مخالفت کی اور مخالفت کے اسباب کیا تھے، علم کلام اور فلسفہ یونانی میں آپس میں کیا تعلق ہے، کیا علم کلام فلسفہ یونانی سے ماخوذ ہے، اسی طرح علم کلام کے فوائد کیا ہیں، ان جیسے اہم سوالات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ علم کلام کی تعریف کیا ہے۔ علم کلام در حقیقت وہ علم ہے جس میں اسلام کے منزل من اللہ ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے، یعنی صفات باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ، توحید، رسالت، حشر نشر، قیامت اور اسلامی احکام کو جس علم کے ذریعے عقلی بنیادوں پر ثابت کیا جاتا ہے وہ علم کلام کہلاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ علم کلام کی کتنی قسمیں ہیں۔ علم کلام اگرچہ ایک مدت سے ایک مخلوط مجموعہ مسائل کا نام ہے، لیکن در حقیقت اس کی دو قسمیں ہیں اور دونوں قسموں کے الگ الگ مقاصد ہیں جو کہ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ایک علم کلام وہ ہے جو خاص اسلامی فرقوں کے باہمی جھگڑوں سے پیدا ہوا۔ یہ ایک مدت تک بڑی وسعت کے ساتھ پھیلتا گیا اور اس کی بدولت بڑے بڑے ہنگامے اور مارکہ آرائیاں ہوتی رہیں۔ اس میں صرف قلم سے نہیں بلکہ تلوار سے بھی کام لیا گیا اور اسلام کی ملکی طاقت کو اسے بڑا صدمہ پہنچا۔ دوسرا علم کلام وہ تھا جو فلسفہ کے مقابلے کے لیے ایجاد ہوا۔ امام غزالی کے زمانہ تک دونوں بالکل الگ الگ رہے۔ امام غزالی نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو ترقی دی اور متاخرین نے دونوں کو یعنی فلسفہ، کلام، اصول عقائد سب کو آپس میں گڑمڑ کر دیا اور یہ ایک نیا علم کلام بن گیا۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ علم کلام کا بانی کون ہے۔ علم کلام کی شہرت اگرچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہوئی، لیکن مہدی کے زمانے میں علم کلام پیدا ہوا اور جہاں تک معلوم ہے سب سے پہلے ابو الہذیل الاف نے اس فن میں کتاب لکھی۔ ابو الہذیل الاف کا پورا نام محمد بن الہذیل بن عبداللہ بن مکحول ہے۔ 131 ہجری میں پیدا ہوئے اور 235 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ ابو الہذیل نے علم کلام میں چھوٹی بڑی 60 کتابیں لکھیں جن میں نہایت دقیق مسائل پر بحثیں کی ہیں۔ یہ کتابیں اب ناپید ہیں لیکن ان کو سب سے پہلے علم کلام میں کتاب لکھنے والا قرار دیا جاتا ہے، گویا کہ یہ علم کلام کے بانی ہیں۔ اگلا سوال پھر یہ ہے کہ علم کلام کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے۔ علم کلام کو علم کلام کہنے کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ تو یہ لکھی گئی ہے کہ عقائد میں یا عقائد کے مسائل میں سب سے پہلے جس مسئلہ پر بڑے مارکے رہے وہ کلام الہی کا مسئلہ تھا، یعنی یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، آیا یہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اس حوالے سے مارکے شروع ہوئے، غیر مسلموں نے بھی کیے، مسلمانوں نے بھی کیے کہ آیا مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ چونکہ کلام الہی پر سب سے پہلے بحث اٹھی تھی اس وجہ سے اس کو علم کلام کہا جانے لگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں جو لوگ صفات باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ، رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر سوالات اٹھاتے تھے تو ان کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے ان سوالات کو لفظ کلام سے تعبیر کیا جاتا تھا کہ اللہ کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کے بارے میں یہ کلام کر رہے ہیں، تو اس لیے جس علم کے ذریعے ان کو جوابات دیے گئے اس علم کو بھی علم کلام کہا جانے لگا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ علم فلسفہ کے مقابلہ میں ایجاد ہوا تھا اس لیے فلسفہ کی ایک شاخ یعنی منطق، فلسفہ کی ایک شاخ منطق ہے جس کا معنی بھی تقریباً کلام کے مرادف ہی ہے اور یہ ہم معنی الفاظ ہیں، اس لیے
فلسفہ یونانی کے مقابلے میں ایجاد ہونے کی وجہ سے اس کو بھی کلام کہا جانے لگا۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ علم کلام کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ اسلام کے آغاز سے ہی کفار اور مشرکین، اسی طرح منافقین، بہت سے مسلمانوں کے عقائد اور اسلامی تعلیمات پر اعتراضات کرتے رہے تھے، لیکن جب اسلام عرب کی سرحدوں سے باہر نکلا اور اجمیوں تک پہنچا، اجمی ایرانی، رومی اور یونانی، چونکہ یہ فلسفے سے اور عقلی علوم سے واقف تھے، تو ان میں جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے بھی، اور غیر مسلموں، یہودیوں اور مجوسیوں، عیسائیوں وغیرہ نے اسلام پر عقلی بنیادوں پر بہت سے سوالات اٹھائے، اعتراضات کیے۔ بنو امیہ کے زمانہ تک یہ مباحثے اور مناظرے مسلمانوں ہی میں محدود رہے، لیکن عباسیوں کے عہد میں یہ دائرہ زیادہ وسیع ہوا۔ عباسیوں کے زمانہ میں تعلیم کو نہایت وسعت ہوئی۔ مجوسی، یہودی، عیسائی وغیرہ اسلامی درس گاہوں میں علوم عربیہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اس وجہ سے مسلمانوں کے مذہبی خیالات اور اعتقادات سے واقف ہونے کا ان کو موقع ملتا تھا۔ اس کے ساتھ عباسیوں نے بنو امیہ کے برخلاف لوگوں کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی، جو شخص چاہتا تھا کہہ سکتا تھا۔ اس طرح دوسری قوموں کو جرأت اور موقع حاصل ہوا کہ اسلامی عقائد پر رد و قدح کر سکیں، اور اسی طرح خلیفہ منصور نے دنیا کی تمام زبانوں کی علمی اور مذہبی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کرائیں۔ ان کو پڑھ کر مسلمانوں میں سینکڑوں آدمیوں کے عقیدے بھی متزلزل ہو گئے، اور اسی طرح بہت سے لوگ نحو، لغت، تفسیر، بلاغت اور دیگر فنون جب ایجاد ہوئے، مدون ہوئے، تو ان میں جو علم کلام سے شغف رکھنے والے لوگ تھے جو غیر عربی تھے، انہوں نے کلامی ابحاث کا بھی آغاز کر دیا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے خلیفہ مہدی، جو ہارون رشید کا باپ تھا، اس نے علماء اسلام کو حکم دیا کہ مذہب اسلام پر جو شبہات کیے جاتے ہیں اس کے جوابات کے لیے کتابیں تصنیف کی جائیں، اور انہوں نے باقاعدہ علماء کو حکم دے دیا، جس کی وجہ سے علماء نے بہت سی کتابیں علم کلام میں تصنیف فرمائیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ علم کلام کی مخالفت کن لوگوں نے کی تھی؟ علم کلام کی مخالفت مسلمانوں میں سب سے پہلے محدثین اور ارباب ظاہر نے نہایت زور و شور سے کی تھی، جن میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری اور اکثر محدثین نے علم کلام کو حرام بتایا تھا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ علماء کلام اپنی تصنیفات میں مخالفوں کے اقوال نقل کر کے جواب دیتے تھے۔ محدثین اس نقل کفر کو بھی جائز نہیں رکھتے تھے، اور ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ علم کلام میں مشغول ہونے والے جو لوگ تھے ان کے عقیدے خواہ مخواہ محدثین کے عقائد سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتے چلے گئے۔ مثلا جب وہ اس قسم کی حدیثیں سنتے تھے کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں مناظرہ ہوا، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا اٹھا، خدا قیامت کے دن اپنی ران دوزخ میں ڈالے گا، تب دوزخ کو تسکین ہوگی وغیرہ، اس جیسی حدیثوں کو جب ان لوگوں نے پڑھا جو علم کلام سے شغف رکھتے تھے، تو انہوں نے عقلی بنیادوں پر بہت سے سوالات اٹھائے، جبکہ محدثین کا طرز یہ تھا کہ جو کچھ قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے بس وہ حق اور سچ ہے، اس کے بارے میں کلام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے استوا علی العرش کے بارے میں فرمایا کہ یہ حق ہے اور کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ علم کلام اور یونانی فلسفہ، ان میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ باہم یہ ایک ہی ہیں یا ان میں مخالفت ہے؟ اور آیا علم کلام یونانی فلسفہ سے ماخوذ ہے یا یہ اپنی بنیادوں پر خود اس کو کھڑا کیا گیا ہے؟ تو اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ علم کلام کے مسائل اکثر یونانیوں سے ماخوذ ہیں۔ اس خیال کی بنیاد یہ ہے کہ امام غزالی نے اپنی کتب میں یونانی فلسفے وغیرہ کی مدد سے الہام، وحی، رؤیا، عذاب و ثواب اور معجزات وغیرہ کی حقیقت کی جو تشریح کی ہے، تو اس سے کچھ لوگ سمجھے ہیں کہ علم کلام یونانی فلسفہ سے ماخوذ ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اگرچہ ارسطو اور افلاطون وغیرہ کے فلسفہ کو نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کے تمام مسائل اخذ کیے، لیکن یہ شاگردی طبیعیات و ریاضیات وغیرہ تک محدود تھی۔ الہیات یونانیوں کے ہاں خود اس قدر ناقص اور غیر مکمل تھی کہ مسلمان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، بلکہ علم کلام تو ان کے رد میں وجود میں آیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الرد علی المنطقیین کتاب لکھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یونانی فلاسفہ کا ان میں رد کیا جائے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحفۃ الفلاسفہ میں یونانی فلاسفہ کا رد لکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کلام فلسفہ سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ فلسفہ جدا چیز ہے، علم کلام جدا چیز ہے، بلکہ علم کلام فلسفہ کے رد کے طور پر وجود میں آیا تھا۔ اور علم کلام کا فائدہ کیا ہے؟ علم کلام کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت یونانیوں کی غلامی سے آزادی ملی۔ یونانی فلسفہ نے دنیا میں اس قدر رواج اور مقبولیت حاصل کر رکھی تھی کہ اس کے مسائل وحی کی طرح تسلیم کیے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے بھی ان کے فلسفہ کو اسی نگاہ سے دیکھا۔ ارسطو اور افلاطون کو علم کا دیوتا سمجھنے لگے، لیکن اسلامی علم کلام نے اس کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں اور یہ ثابت کر دیا کہ یونانی فلسفہ وحی، الہیات اور توحید کے حوالے سے بالکل ناقص ہے، اور مسلمان فلاسفہ نے کھل کر اس کا اپنی کتابوں میں رد کیا۔ تو یہ مختصر سی گفتگو تھی علم کلام کے حوالے سے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔